بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں مینوپاز سنیاس کا علاج خوراک سے بتاؤں گا۔ پچھلے لیکچر میں نے علامات وغیرہ بتا دی تھیں اور نیو تھیوری بھی بتا دی تھی، تو اس لیکچر کا تعلق ڈاکٹر لیزا کی بک مینوپاز برین اور برین فوڈ، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ سارا کچھ دماغ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی ڈائٹ ہے اور اس کا فائدہ یہ سمٹم کم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں صرف مینوپاز ختم ہو جائے نہیں، یہ جتنے ہارٹ فلشز ہیں، نائٹ سویٹنگ ہے، تکلیف ہے، بون خاص کر ہڈیوں کی جو درد ہے، اوشوپروسس ہے، نیند نہ آنا، ٹینشن، چڑچڑاپن، یہ ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے 90% تک اگر یہ ڈائٹ پلان پہ آپ عمل کریں گے صحت مند لائف کو۔ اور جو سب سے امپارٹنٹ ہوگا، جیسے میں نے بتایا تھا، برین شرنک ہوتا ہے 30%، تو دماغ سکڑے گا نہیں، سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ 1960-70 میں اس کا علاج تھا، ایسٹروجن گولیاں آتی تھیں وہ دیتے تھے، وہ بہت سستی تھی، سب سے زیادہ بکنے والی ڈرگ یہی تھے، اس سے ہارٹ فلشز، انسومنیا وغیرہ کم ہو جاتی تھیں۔ لیکن 20-30 سال کے بعد ہی ہر ڈرگ کا، ہر ڈائٹ کا رزلٹ آتا ہے۔ 1993 میں جب بریسٹ کینسر ریٹ بہت بڑھ گیا، چھاتی کا کینسر، پھر ان کو پتہ لگا کہ جی ایسٹروجن ہے، پھر وہ بند کرنی پڑی، ایون بین تک ہو گئے کچھ برانڈ۔ تو اس کا ہارٹ اٹیک ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا عورتوں میں ایسٹروجن کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ایسٹروجن ان کو بند کرنی پڑ گئی۔ اور اب بھی یہی وجہ ہے، ڈائٹ سے آپ کریں گے تو ایسٹروجن ہر فوڈ میں ہوتی ہے، ایسٹروجن تھوڑی بہت، یہ یاد رکھنا، اور خاص کر پلانٹ فوڈ میں، اس کا بھی میں ذکر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا آج۔ تو ان کا جو ڈائٹ پلان ہے ڈاکٹر لیزا کا، جو سب سے بہترین ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام پلاسٹک، سب سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ جتنے پلاسٹک کے برتن تھے ہمارے یہاں، تو 90% پلاسٹک یوز ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اٹھا کے کچن سے باہر پھینک دیا اس نے۔ یہ اس پہ میں لیکچر بھی بنا چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسٹینلیس اسٹیل یا گلاس یوز کرے۔ یہ دیکھیں سارے میں نے بتائی ہوئے ہیں لیکچر، آپ یہ سارے لیکچر ضرور سنیں اس بارے میں۔ شروع کریں گے آپ 25-30 ایئر میں، تو آپ کا یہ ایفیکٹ آئے گا اس کا 10-20 سال بعد۔ یہ سارے لیکچر ہیں اسی بارے میں، آپ جا کے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں ہائیڈریشن، پانی پینا ہے آپ نے، الیکٹرولائٹ مینٹین کرنے ہیں۔ یہ سب سے یہ پہلی دفعہ یہ تھیوری میں نے سنی ہے ڈاکٹر لیزا سے کہ 80% جو برین ہے وہ واٹر ہے، کیونکہ یہ سی ٹی اسکین وغیرہ بہت کرتی رہی ہیں ہمارا برین کے، تو یہ لیٹسٹ۔ اور باقی ہمارا جسم جو ہے وہ 60% پانی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے ہمیں، اور 80% برین پانی ہے۔ یہ نئی ریسرچ ہے، ابھی آگے آ جائے گی اس میں مزید۔ دوسرا کہتی ہے پانی، گرم پانی پیے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا آپ نے۔ پھر سوڈیم، میگنیشیم، کیلشیم، منرل سب سے امپارٹنٹ ہیں، پانی کے ساتھ وہ ضرور لیں۔ یہ لیکچر نمبر 46 ہے اور 48 ہے، یہ منرل کے بارے میں ہے، 3 منرل زیادہ امپارٹنٹ ہیں ان کے بارے میں۔ باقی لیکچر بھی ہیں، ہر منرل کے اوپر میں نے لیکچر بنائے ہوئے ہیں، آپ سرچ کر کے ضرور سن لیں، آپ دیکھ لینا ان کو۔ تیسرا وہ کہتے ہیں ہائی اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ ضرور کھائیں، تاکہ جتنی آکسیڈیشن ہو اس کو یہ اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ ختم کرے۔ وٹامن سی ہے سب سے زیادہ آسان حل ہے اس کا، میں نے بتایا تھا کہ ایک امرود روز کھا لیں، لیمن لے لیں، ایک مالٹا یا کنو وغیرہ، یہ فروٹ وغیرہ میں، سبزیوں میں ہوتا ہے۔ تو وٹامن ای، وٹامن ڈی، ان سب پہ لیکچر موجود ہے ڈیٹیل میں کہ آپ خوراک سے کیسے لیں۔ تو آسان یہ ہے کہ گرین لیف ویجیٹیبل لیں، کلرفل سبزیاں لیں، وہ کہتے ہیں رنگین، رینبو ٹائپ 6-7 قسم کی سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، بیریز کھائیں، نٹس کھائیں، یہ ساری چیزیں وہ کہتی ہیں خوراک سے لیں۔ دوائی کے اگینسٹ ہے وہ، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، کوشش کریں۔ چوتھا ہائی نیوٹریشس فوڈ ہے، وہ کیا ہے؟ کیویئر، سب سے زیادہ فش کے انڈے جو کہتے ہیں، اس پہ لیکچر بھی موجود ہے۔ آرگینک فری کے دیسی مرغی کے انڈے سمجھ لیں۔ اومیگا 3 EPA DHA فیٹی فش میں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں آتا، اسے سپلیمنٹ لیں، اور 3 سے 6 گرام پر ڈے کا ڈوز ہونا چاہیے اس کا۔ اور سیچوریٹڈ فیٹ کھائیں، دیسی گھی یا چربی، ٹیلو، گوشت لیں، گراس فنشڈ، بکرے کا لیں، دمبے کا لیں، بیف لیں، چکن دیسی لیں۔ یہ ڈائٹ سے وہی ہے، ایک قسم کی کارنیور ڈائٹ ہے لیکن سبزیاں بھی ہیں۔ پھر ایکسرسائز وہ کہتی ہے بہت ضروری ہے، ویٹ ٹریننگ مسل کے لیے خاص کر، کیونکہ برین ہیلتھ، جس میں پورا لیکچر بنایا ہے اس پہ کہ مسل سے برین ہیلتھ ہوتی ہے، مایوکائن ریلیز ہوتے ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ ہفتے میں کریں، 5-10 منٹ کر لیں، گھر میں کر لیں، ڈمبل رکھ لیں، بے تاشا ویڈیوز ہیں میں نے ویٹ بنائی ہیں، آپ دیکھ لیں اس پہ۔ ایروبک واک کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا تیز، تاکہ 110-120 اوپر ہارٹ ریٹ نہ جائے، زیادہ تیز نہ چلیں۔ سوئمنگ کر لیں، سائیکلنگ کر لیں، اور 5-6 دفعہ ہفتے میں یہ کر لیں۔ اور یوگا، اسٹریچنگ، وہ کہتی ہے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اسٹریچنگ کا، ٹینشن ریلیز ہوتی ہے، نیند بہت اچھی آتی ہے، یہ بھی 2-3 دن ہفتے میں کریں۔ تو یہ ساری ورزشیں کرنی ہیں آپ نے، چھوڑنی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ابھی نئی ریسرچ یہی ہے کہ واک بھی کرنی ہے اور ویٹ لفٹنگ بھی کرنی ہے، اور یوگا کر لیں یا HIIT کر لیں، یہ 3 ورزشیں ملا کے کریں، 1-2 دن کر لیں۔ واک آپ 5 دن کر سکتے ہیں ڈیلی۔
دوسرا پروسیس فوڈ، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام بازاری کھانے، اسٹینڈرڈ امریکن ڈائٹ جو ہے، برگر ہے، فاسٹ فوڈ ہے، شوگری ڈرنک ہے، بیکری آئٹم ہے، مٹھائیاں ہیں، کینڈی ہے، جوسز ہیں، یہ بریڈ ہے، جتنی ہیں ساری چھوڑ دیں. خاص کر بچوں کو نہ دیں، لڑکیوں کو خاص زیادہ تر. یہ پی سی او کی بڑی وجہ یہ فوڈ ہے بچیوں میں، لڑکیوں میں، یاد رکھنا. اس سے صرف یہ ڈائٹ چھوڑیں گے تو 50% فرق پڑ جائے گا آپ کو. اور اس سے امپارٹنٹ چیز وہ کہتی ہیں کہ قائم رہیں اپنے بات پہ. آپ کو مضبوط ہونا چاہیے عمل کرنے کے لیے. یہ نہ ہو 2 دن کیا پھر 3 دن چھوڑ دیا. کنسٹنسی سب سے امپارٹنٹ ہے، کیونکہ سالوں سال ساری زندگی کرنا ہے بقایا آپ نے. جیسے کیٹو ڈائٹ ہے، ساری زندگی کرنی ہے، لو کارب ساری زندگی کرنی ہے، تو آپ کو اس طرح ہونا چاہیے مضبوط. دوسرا ڈاکٹر ولیم لی ہے، ان کے بارے میں میں نے لیکچر بنایا تھا. یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فیمیل سیکس ہارمون سارے کولیسٹرول سے بنتے ہیں، اس لیے آپ نے بیف، گوشت، دیسی گھی، مکھن، یہ چیزیں بالکل نہیں چھوڑنی ہیں. انڈے خاص کر، یہ کولیسٹرول سے بنیں گے ہارمون، اور ہیلدی ہارمون بنیں گے. اور دوسرا پروٹین ڈائٹ کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گریلن جو کہ ہنگر ہارمون ہے اس کو کم کرتا ہے. یا گریلن ہارمون کم ہوگا تو بھوک نہیں لگے گی. اور سیٹی لیپٹن بڑھے گا، لیپٹن سے فلنس کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، میں رچ گیا ہوں، یہ محسوس ہوتا ہے. اور تیسرا GLP-1 ہوتا ہے ریلیز، وہ ایپیٹائٹ کم کرتا ہے. یہ جو انجیکشن بھی آ رہا ہے، میں نے بنایا تھا جس پہ آج کل ویٹ کم کرنے کے لیے، وہ آپ کے پروٹین ڈائٹ سے آ جاتا ہے GLP-1. تو یہ چیزیں اس ڈائٹ کے یہ فائدے بھی ہیں، پروون ہو گئے ہیں، ابھی سے کوئی بحث نہیں ہے. اچھا، کھانوں سے لینے کے لیے کہ آپ 30-35 میں شروع کر دیں. فلیکس سیڈ ہے، السی کے بیج، اس کے بارے میں نے پورے لیکچر بنائے تھے کہ مرد حضرات بالکل نہ لیں. دیکھیں اس میں 3,80,000 مائکرو گرام اسٹروجن ہے. آئے میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو. 40 سال کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ اسٹروجن فوڈ شروع کر دینے چاہیے. 1000 مائکرو گرام 1 ملی گرام کے برابر ہے. تو فلیکس سیڈ میں 100 گرام میں 3,80,000 مائکرو گرام اسٹروجن ہے. 100 گرام میں 380 ہو گیا. اچھا، اس میں ابزار جو ہوتا ہے 380 ملی گرام تو ہے 100 ملی گرام، لیکن ابزار 100واں حصہ ہوتا ہے، بہت کم، 38 ملی گرام ابزار ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، 100 گرام تو نہیں لے سکتے کوئی بھی، تو 10 گرام لے لیں آپ، 1 چمچ، تو 3.8 ملی گرام آئے گا. اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ 0.8 ملی گرام ڈیلی ایکٹیو ہو کے بلڈ میں آئے گا. اتنا کم پلانٹ پروٹین، پلانٹ سے چیزیں، پروٹین بھی ایسے بہت کم ابزارب ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں، یہ 10 گرام فلیکس سیڈ السی کی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فریش ہی گرائنڈ کریں، کیونکہ گرائنڈ کر کے رکھ دیں گے تو یہ رینسڈ ہو جاتے ہیں، ضائع جاتے ہیں. فریش ہی گرائنڈ کر لیں یا پھر فریزر میں رکھ لیں. 1 چمچ بڑا آپ ڈیلی کھا لیں، یہ کافی ہے آپ کے لیے. 0.8، کیونکہ نارمل جو اسٹروجن ڈوز دیتے ہیں وہ بھی 0.5 to 1 ملی گرام دیتے ہیں، زیادہ نہیں دیتے اسٹروجن بلڈ کینسر ڈر کے. دوسرا ہمارے یہ کابلی چنے جو آتے ہیں، چھولے ہیں، 47,340 مائکرو گرام اسٹروجن ہے اس میں. 48,000 سمجھ لیں آپ. تو 1/1000 ایک بھی ابزارب ہو تو 4.8 ملی گرام ہے. تو 100 گرام میں 48 ملی گرام ہے، تو 4.8 ابزارب ہوگا. 100واں حصہ بھی اگر خون میں آوے تو 50 گرام لے لیں تو 2.4 ملی گرام آ جائے گا. تو نارمل وہ کہتے ہیں کہ 50 گرام میں 0.4 ملی گرام یا 0.5 ملی گرام یا آدھا ملی گرام اسٹروجن آپ کے خون میں پہنچے گا ایکٹیو فارم میں، باقی سارا ضائع ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح باقی فوڈ بھی ہے، میں ریفرنس دے دوں گا. یہ دیکھیں، یہ جو مسور کی دال ہے اور باقی دالیں ہیں، 12,280 مائکرو گرام ہے. یہ تل جو ہوتے ہیں سیسم سیڈ 8,000 مائکرو گرام ہے. سویابین یہ GMO فوڈ ہے، اس لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا دودھ بھی آتا ہے، اس کی چیز بنائی ہوتی ہے، انہوں نے پنیر بنایا ہوا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ٹوفو. یہ جو لوگ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت لے لیں، لیکن اس کو نہ باقی دے لیں. یہ پوری یہ لیکچر سن لیں، ہر کھانے میں ہر فروٹ میں ہے تھوڑا بہت اسٹروجن. اچھا، اگر آپ ڈائٹ وغیرہ نہیں ہے یا نہیں لے سکتے یا نہیں کر سکتے، پھر یہ اچھا اس کے ساتھ وٹامن ضرور لینے ہیں. وٹامن D3 10,000 پر ڈے اور K2 100 to 200 مائکرو گرام، یہ ڈیلی لینا ہے. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ 2 لاکھ والے کیپسول مہینے میں 2 دن لے لیں، ہر 15 دن بعد. اور K2 کا آپ 100 لے لیں، نہ بھی لیں تو یہ وٹامن D3 ضرور لینا ہے. اومیگا 3 3,000 ملی گرام کے آتے ہیں، EPA DHA جن میں ہو. یہ اسپیشل بیس میں نے بتایا ہوا 429 نمبر لیکچر میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. میگنیشیم گلوکونیٹ یا میگنیشیم سٹریٹ 600 ملی گرام ڈیلی لیں. اور لوگولائڈین 2% 10 ڈراپ ان گلاس آف واٹر میں ڈال کے یہ لے لیں. یہ بھی لیکچر نمبر 421 میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو پھر میں سمرائز کر دوں کہ لو کارب کیٹو ڈائٹ بہترین ہے آپ کے لیے، مینوپاز کے لیے، PCOS کے لیے. انسولین لو رکھنی ہے لڑکیوں میں، خاص کر 9 سال سے 60 سال تک. وہ فوڈ جتنا میں نے بتایا سارا چھوڑ دیں، کم سے کم کر دیں. پروسیس فوڈ بالکل نہ دیں، فاسٹ فوڈ نہ دیں.
کوشش کریں ہو اور نیچرل آرگینک فوڈ کھائیں، ایکسرسائز کرنی ہے اور پلاسٹک کی چس نکال دیں، کچھ بھی نہ کریں، پلاسٹک نکال دیں۔ 40 سب سے زیادہ، میں نے اس کا آپ کو بتایا نہیں، اس میں سب سے زیادہ ایسٹروجن ہے، اور آیوڈین ضرور لیں تاکہ سارا یہ سارے لیکچر نمبر آگے دیے ہوئے ہیں، آسانی سے کر لیں۔ یہ انڈین جو ہمارا چل رہا ہے وہ سینہ بسینہ، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کشمش لے سکتی ہیں، اس میں ہے دہی ضرور لیں، کیلشیم پورا ہو جائے۔ یہ چھولے بھی کہہ رہی ہیں، اور یہ کیلا کہہ رہی ہیں پوٹاشیم میگنیشیم کے لیے، لیکن جن کو شوگر نہیں ہے وہ یہ لے سکتے ہیں۔ جو پسند آئے ڈائٹ کو آپ سرچ کر لیں، یہ ڈفرینس ہے، سری سے سن لیں۔ کولیسٹرول ضرور لینا ہے آپ نے، کوشش کریں دیسی گھی لیں، میں اگلے لیکچر بھی بناؤں گا اس پہ انشاءاللہ۔ اور یہ ریفرنس ہے، اس کو سری سن لیں، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تمام بچیوں سے امید ہے کہ لو کارب ڈائٹ آ جائیں تاکہ شروع سے ان کا پی سی او نہ ہو، انفرٹیلٹی نہ ہو، اور بعد میں مینوپاز مسئلہ نہ ہو، تاکہ ہیلدی لائف گزار سکیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔